إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. معزز و مکرم حاضرین، آج کے اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز بہت اہم عبادت ہے، اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی مسلمانوں میں 4 طرح کے لوگ نماز کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بالکلیہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی مرضی کے بادشاہ ہیں، جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، کبھی دن میں 1 نماز پڑھ لیا، کبھی 2 نماز پڑھ لیا، اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جو مسنون طریقہ ہے، آپ سے جو ثابت شدہ طریقہ ہے، اس مسنون طریقے پر نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا قسم ان لوگوں کا ہے، یا چوتھی قسم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ آج کے درس میں یا آج کے خطبے میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جب مسجد وہاں تھی تو وہاں بھی اس موضوع پر لگاتار میں نے کئی خطبہ دیا تھا، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس خطبے کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے آج بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت محسوس ہوئی کہ دوبارہ ان کو تنبیہ کی جائے، تذکیر کی جائے، اور یہ موضوع ایسا ہے جس پر بار بار لوگوں کی تنبیہ کرتے رہنا چاہیے، تذکیر کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہو لیکن اس کی نماز اللہ کے درگاہ میں قبول نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نماز پڑھ کے تشریف لائے، سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہیں نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کو ایسے واپس کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اسے بہتر طریقہ نماز پڑھنے کا نہیں جانتا ہوں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا۔ اس حدیث کو المسی صلاتہ کہا جاتا ہے جی، اور آپ نے تفصیل کے ساتھ اسلام کے جو اکثر ارکان ہیں، واجبات ہیں، ان اکثر چیزوں کا آپ نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا۔ ایک دوسری حدیث ہے ابو حمید الساعدی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، پرانے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے 10 صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے دکھایا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت اس کی اصل بخاری کے اندر موجود ہے۔ 10 صحابہ کرام کے سامنے، انہیں میں سے ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام۔ تو باقاعدہ یہ 2 حدیثیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ ان دونوں حدیثوں کے اندر تفصیل کے ساتھ اکثر باتیں آ گئی ہیں، اکثر باتیں، کچھ باتیں کسی اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، لیکن ان 2 حدیثوں کے اندر نماز کے جو ارکان، واجبات، ضروری چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں ان دونوں حدیثوں کے اندر تقریباً آ گئی ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو نماز کے تعلق سے بیان کروں، یہ بھی تنبیہ کر دینا
ضروری سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اس طریقے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ عورت کی نماز کا طریقہ مرد سے الگ نہیں ہے، طریقہ ایک ہی ہے، کیفیت ایک ہی ہے۔ کچھ چیزوں میں فرق ہے، عورت پر اذان نہیں ہے، عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، عورت کی سب پچھلی سب بہتر ہوتی ہے، مرد کی اگلی سب بہتر ہوتی ہے۔ اگر عورت نماز میں بھول جائے تو اس طریقے سے ہاتھ پر تالی مارے گی وہ، اگر عورت نماز میں بھول جائے، اور اگر مرد بھولتا ہے تو اس کو سبحان اللہ کہہ کر یاد دلایا جائے گا۔ تو کچھ فرق ہے لیکن کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک جیسے مرد نماز پڑھتا عورت بھی ویسی نماز پڑھے گی، دونوں کے طریقے میں کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے مرد روزہ رکھتا عورت بھی ویسے روزہ رکھتی ہے، جیسے مرد حج کرتا ہے ویسے عورت بھی حج کرتی ہے، مرد جیسے عمرہ کرتا عورت بھی ویسے عمرہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا اور رہبر ہیں۔ آپ نے عورتوں کو الگ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ آپ کی نماز سارے لوگوں کے لیے، ساری امت کے لیے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رہیں، ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ وہ حدیث ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے 10 صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سب زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جاننے والا۔ پرانے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، تو لوگوں نے کہا کہ فعارض، ہمارے سامنے پیش کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بچے کو یا کسی کو بھی نماز پڑھ کر کے ہم اس کو سکھا سکتے ہیں۔ کوئی نماز جیسے آپ کو کسی کو بتانا ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ کر کے اس کو سکھائیے کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی نماز ہوتی تھی۔ تو انہوں نے باقاعدہ دکھایا پڑھ کر کے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ یرفع یدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، اپنے دونوں کندھوں تک آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے نماز میں شروع ہونے سے پہلے۔ ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، حتی یقر کل عظم فی موضعہ معتدلا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، اعتدال کے ساتھ آپ برابر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ثم یقرأ، پھر آپ پڑھتے تھے۔ اب یہاں نہیں بتایا کیا پڑھتے تھے، دیگر حدیثوں کے اندر ہے کہ آپ دعائے ثنا پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور دیگر آیتیں پڑھتے تھے، صورتیں۔ ثم یکبر، پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے، فیرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، تو آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے یہاں تک کہ اپنے دونوں کندھوں کے برابر کر لیا کرتے تھے۔ رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کرتے تھے، جیسے پہلی بار رفع دین کرتے تھے اسی دوسری بار بھی رفع دین کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع کرتے تھے، وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں، یہ کیا نام ہے جو آپ کی کلائی ہتھیلی ہے، یہ ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر مضبوطی کے ساتھ رکھتے تھے۔ ثم يعتدل، پھر آپ اعتدال کے ساتھ رکوع کرتے تھے، فلا يصب رأسه ولا يقنع، نہ سر کو ایک دم نیچے جھکا دیتے تھے نہ اوپر کرتے تھے، بلکہ برابر، یعنی سر اور پیٹھ آپ کی برابر ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ سر نیچے ہو جائے آدمی جھکا لے یا سر اوپر کر کے رکوع کر لے، ایسا نہیں، بلکہ سر اور پیٹھ آپ کی برابر ہوا کرتی تھی۔ ثم يرفع رأسه، پھر آپ اپنے سر کو اٹھاتے تھے، ظاہر بات اس میں دعا پڑھتے تھے جو رکوع کی دعا آتی ہے، پھر اپنے سر کو اٹھاتے تو کیا کہتے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ثم يرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ معتدلا، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے کندھوں کے برابر۔ یہ تیسری بار ہو گیا رفع دین نماز کے اندر۔ پہلی بار نماز شروع کرنے سے پہلے سب لوگ کرتے ہیں، لیکن رکوع جانے سے پہلے، رکوع کے بعد بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کے اندر 4 مقامات پر رفع دین آپ کیا کرتے تھے۔ ایک تو شروع میں، نمبر 2 رکوع میں جانے سے پہلے، نمبر 3 رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، نمبر 4 اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہوتی تھی تو تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے آپ رفع دین کرتے تھے، جیسا کہ بھی حدیث کے اندر آئے گا ابو حمید السعدی کی حدیث کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ آپ سمیع اللہ الحمدہ کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے سجدے کے لیے۔ ثم یحوی الی الارض، پھر آپ زمین کی طرف جھکتے۔ فیجافی یدیہ عن جنبیہ، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں بازوؤں سے دور رکھتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں کو بازو سے ملا کر کے نہیں رکھتے تھے بلکہ دور رکھتے تھے اٹھا کر کے۔ ثم یرفع رأسہ، پھر اپنے سر کو اٹھاتے سجدہ کرنے کے بعد، وَيُسْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا،
اور اپنے بائیں پاؤں کو موڑ دیتے تھے زمین پر اور اس پر بیٹھ جاتے تھے آپ، اس کو افتراش کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کیا کرتے، اپنے سر کو اٹھاتے، وَيُسْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، پھر آپ کیا کرتے تھے، اپنے بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا کر کے موڑ کر کے اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ فَيَقْعُدُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے جگہ پر واپس آ جائے۔ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ، اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت کے اندر بھی کیا کرتے تھے۔ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، پھر جب آپ دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تھے، کبّرَ، اللہ اکبر کہتے، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افتتاح الصلاة، کہتے ہیں کہ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے بعد، تو آپ رفع دین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے کی تک اٹھاتے جیسے آپ نے نماز کے شروع میں کیا تھا۔ ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، پھر آپ باقی نمازوں میں ویسے کرتے تھے جیسے پہلے رکعت کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر، تو جس رکعت کے اندر سلام پھیرنا ہوتا تھا، آپ کیا کرتے تھے، اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دیتے تھے اور اپنے سرین پر، بائیں سرین پر اس کو زمین پر رکھ کر کے آپ بیٹھ جاتے تھے۔ اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ جس رکعت میں سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں بائیں پاؤں کو آدمی کیا کرتا ہے، باہر نکالتا داہنی طرف سے اور زمین پر بیٹھ جاتا، اور بایاں پاؤں اس کا کدھر ہوتا ہے، دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اختصار کے ساتھ طریقہ بتایا۔ قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمدہ صحابہ کرام نے کیا فرمایا، تم نے سچ کہا، سچ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ کس کی روایت ہے؟ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اور اس کی اصل بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حدیث اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے حوالے سے، اور ایک دوسری حدیث المسیح صلاۃہ ہے، جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے تھے، آپ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ تو ان حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا خلاصہ اور طریقہ نکلتا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے ہم بتا دیں نیت کے تعلق سے، ہمارے بہت سارے بھائی لوگ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو نیت کرتے زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی، جمعہ کی، فلاں نماز کی، اللہ کے واسطے 4 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت جو نماز ہوتی ہے اللہ کے واسطے، میرا منہ کعبہ شریف، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں۔ غلط ہے، یہ بدعت ہے، علماء نے اس کو بدعت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زبان سے نیت نہیں کرتے تھے ادا۔ نیت دل کے ارادے کا نام، آپ مسجد میں آئیں یہی آپ کی نیت ہے، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، آپ فجر کے لیے آتے ہیں، فجر پڑھنا آپ کو، آپ کھڑے ہوتے آپ کے دل کے اندر رہتی نیت ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہے، اس کو زبان سے ادا کرنا، یہ دین کے اندر بدعت، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اسے توبہ کرنے کی ضرورت، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جو اس کے اندر ملوث۔ ہمارے نبی نے کبھی زبان سے نیت ادا نہیں ہے کسی بھی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، آپ کی نیتوں سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، پہلی بار جب نماز میں داخل ہوں گے اللہ اکبر کہیں گے، اس کو تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے جب اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کے اوپر پہلے جو چیزیں حلال تھیں اب وہ حرام ہو گئیں۔ آپ بات نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، احرام مطلب حرام، اب آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں جو پہلے حلال تھیں حرام ہو گئیں، اس لیے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ آپ بات نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، ہاں اگر پہلی سب میں جگہ خالی ہے تو آپ دوسری سب سے پہلی سب کے اندر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ منع نہیں ہے۔ یا آپ کا موبائل بج رہا ہے تو آپ موبائل ہاتھ ڈال کر کے موبائل بند کر دیجئے، یہ نہیں منع ہے۔ بہت سارے لوگ موبائل بجتا رہتا ہے، موبائل نہیں بند کرتے، غلط ہے طریقہ یہ۔ جی ہاں، اسلام کے اندر غلط حرکت منع ہے نماز میں، جس کا ثبوت نہیں، جس کو ضروری ہے انسان کرے گا، اس لیے آپ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، رفع دین کرتے ہیں، سب حرکت ہے یہ، لیکن یہ نماز کا حصہ ہے، اس لیے نماز کے علاوہ کا جو عمل ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ انسان بلا وجہ کے چل پھر نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا، ساری چیزیں منع۔ تو پہلی بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیے یا اپنے کان کی لو تک اٹھائیے، دو روایتیں آتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اب ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا کرتے تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کان کی لو تک، یہاں تک اٹھایا کرتے تھے، لیکن کان پکڑتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کان پکڑ لیتے ہیں، غلط ہے طریقہ یہ،
یہ وسوسہ ہے خالی. آپ اگر کندھے تک اٹھا لیے تو بھی ادا ہو گیا, تھوڑا اوپر اٹھا لیے تو بھی ادا ہو گیا, کان پکڑنے کا ثبوت کسی بھی حدیث سے نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو اپنے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر آپ نے ہاتھ باندھا. ابن خزیمہ کی حدیث ہے. حلوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نماز کے اندر دیکھا. مسند احمد کی حدیث ہے. بہت ساری حدیثیں اس کے تعلق سے آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا کرتے تھے. بخاری مسلم کے اندر آپ کی نماز کی کیفیت بیان کی گئی ہے, لیکن نہیں بیان کیا گیا کہ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. لیکن جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کا ہاتھ آپ کے سینے ہی پر رہے گا. جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر, یہ کلائی اس کلائی کے اوپر رکھتے تھے اور یہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے تھے. اگر آپ ایسا رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ کندھے سے یا آپ کے سینے سے نیچے نہیں جائے گا کہ ناف کے نیچے تک آپ کا ہاتھ چلا جائے. اللہ ایک انسان جھک گیا ہو ایک دم تو ممکن ہے, لیکن اگر برابر کھڑا ہے تو انسان کا ہاتھ سینے پر رہے گا, یا بہت ہو گیا تو سینے سے تھوڑا سا نیچے رہے گا, لیکن پیٹ کے اوپر یا پیٹ کے نیچے ناف تک اس آدمی کا ہاتھ نہیں آئے گا. اگر وہ طریقہ اپنائے گا تو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا کرتے تھے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ دعائے ثنا پڑھیں گے. دعائے ثنا بہت ساری ہیں, کسی بھی دعائے ثنا کو آپ پڑھ لیں گے آپ کی وہ جو ہے ادا ہو جائے گا. پانچویں بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کس کی نماز نہیں ہوتی, آپ نے ایک عام بات کہی. جو بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا, چاہے اکیلا ہو, امام کے پیچھے ہو, منفرد ہو, فرض نماز ہو, نفل نماز ہو, جہری نماز ہو, سری نماز ہو, کسی بھی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ایسے عبادہ بن صامت کی حدیث آتی ہے کہ وہ ابو داؤد کی روایت ہے, کہتے ہیں مسلم کے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پر قرات بوجھل ہو گئی, گرا گزرنے لگی, تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کیا تم لوگ میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں. پہلے کیا تھا, شروع میں آپ کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور دیگر سورت بھی پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ اللہ تفعلوا الا بأم القرآن, تم نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے, کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. فجر کی نماز جہری نماز ہے, بلند آواز سے پڑھی جانے والی نماز ہے یہ. اس میں آپ نے فرمایا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی آپ نے اجازت دی. ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کہ آپ نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا, 3 مرتبہ آپ نے فرمایا جو نماز پڑھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. لوگوں نے کہا ہم امام کے پیچھے ہو تو کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ تم اپنے نفس کے اندر دل میں پڑھ لیا کرو, دل میں پڑھ لیا کرو, امام کے پیچھے دل کے اندر پڑھ لیا کرو. ہم نماز میں سورہ فاتحہ جو پڑھتا ہے بندہ, قرات بھی سنتا ہے, حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے, قرآن پر بھی عمل ہوتا ہے, لہذا وہ خاموشی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اس کی زبان حرکت کرتی ہے اور آواز نہیں نکلتی, لہذا سنتا بھی ہے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دل کے اندر پڑھ لیا کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا ضروری حصہ ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, جیسا کہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس کے بعد اگر جہری نماز ہے تو بلند آواز سے آپ آمین کہیں گے. وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی. ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آپ بلند آواز سے آمین کہتے, یہاں تک کہ پہلی سب میں آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی آمین کو سن لیا کرتے تھے. ابن خزیمہ, بیہقی, ابن حبان کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو, جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ آمین کہنے کی فضیلت ہے کہ انسان کو جہری نماز میں بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے, لیکن امام کے بعد. اور اگر امام نہیں آمین کہتا تو اب بھی آپ کو آمین کہنا ہے. یہ نہیں کہ امام کہے گا تبھی آمین بلند آواز سے کہیں گے, ایسا نہیں ہے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا, جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں تو آمین کہیں. تو امام کے بعد لیکن کہنا آپ کو, اگر امام بلند آواز سے آمین کہتا ہے تو. کچھ لوگ امام سے پہلے کہہ دیتے, غلط ہے, امام کے بعد انسان کو کہنا ہے. اس کے بعد کوئی صورت آپ کو یاد ہو وہ صورت آپ ملا لیجئے. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں
हज़रत अता बिन रबा फरमाते हैं, ये ताबई हैं, कि मैंने बैतुल्लाह में 200 सहाबे कराम को देखा कि जब इमाम मौलद्वालिन कहते तो सब बुलंद आवाज़ से आमीन कहते थे, यहाँ तक कि मस्जिद हराम गूंज उठती थी। 200 सहाबे कराम, बहुत सारे सहाबा ने बयान किया है। उसके बाद कोई और सूरत मिलाएं आप, उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे और रफ़ादैन करेंगे। इससे पहले हदीस आपके सामने गुजर चुकी कि रुकू में जाने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ादैन किया करते थे। यह रफ़ादैन मनसूख नहीं हुआ है। अगर मनसूख हुआ तो पहली बार क्यों करते हैं? हमारे यहाँ लोग कहते हैं मनसूख हो गया। अबू हुमैद सादी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबे कराम के सामने पढ़ कर के तरीक़ा बताया। अबू बकर, उमर, अली, अभी आएगी बातें, ये सब रफ़ादैन क्या करते थे। तो आप क्या करेंगे रुकू में जाने से पहले? अब्दुल्लाह बिन जुबैर फरमाते हैं कि मैंने अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज़ पढ़ी, तो जब वो नमाज शुरू करते तो अल्लाह रफ़ादैन करते, रुकू में जाते रफ़ादैन करते, रुकू सर उठाते रफ़ादैन करते। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि जब मैंने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज़ पढ़ी, जब आप नमाज शुरू करते अल्लाह तो रफ़ादैन करते, जब आप रुकू में जाते रफ़ादैन करते, जब आप रुकू सर उठाते तो रफ़ादैन करते। इस तरीके से अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू नमाज में रुकू में जाने से पहले और रुकू के बाद रफ़ादैन करते हुए देखा। बुखारी की हदीस है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं यही हदीस बात है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मकामात पर रफ़ादैन करते हुए देखा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को नमाज पढ़ाया, उन्होंने तीनों मकामात पर रफ़ादैन किया, शुरू में, रुकू में जाने से पहले, रुकू के बाद। इस तरह वाइल बिन हुजुर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सन 10 हिजरी में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताया और इन मकामात पर उन्होंने रफ़ादैन किया। ये सन 10 हिजरी में इस्लाम लाए थे। कौन? वाइल बिन हुजुर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और नबी की वफ़ात कब हुई है? सन 11 हिजरी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। ये सन 10 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। आखिर में इस्लाम लाने वाले अबू वाइल बिन हुजुर रज़ियल्लाहु अन्हु। इससे क्या मालूम हुआ? इससे बात ये मालूम है कि रफ़ादैन मनसूख नहीं हुआ था। ये आखिर में इस्लाम कबूल किया, इन्होंने बयान किया। और अबू हुमैद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे नबी की वफ़ात के बाद बयान किया कि वो रफ़ादैन 3-4 मकामात पर उन्होंने रफ़ादैन किया, शुरू में, रुकू में जाने से पहले, रुकू के बाद और तीसरी रकात के अंदर। ठीक है, तो ये मालूम इससे होता कि रफ़ादैन करना मनसूख नहीं हुआ। हमारे यहाँ लोग कहानियाँ गढ़ के रखे हैं कि लोग बुत लेकर के आते थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। कितना बड़ा जुल्म और बोहतान है, ये इल्ज़ाम है नमाजियों पर, सहाबे कराम के ऊपर, बुत लेकर के आया करते थे। भाई बुत तो मक्के के अंदर हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ तो नमाज फ़र्ज़ तो मदीने के मेराज के अंदर फ़र्ज़ हुई नमाज, और मदीने के अंदर जो थे वो क्या नाम है, हमारे भी क्या साथ आकर के नमाज पढ़ा करते थे। और बुत जो है आप देखें, क्या कोई टॉफ़ी या कोई छोटी चीज़ हुआ करती थी, पत्थरों को तराश करके बनाते थे बुत। कहते हैं कि वो रफ़ादैन इसलिए करते थे कि बुत गिराने के लिए। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बुत ऐसा नहीं होता छोटा मोटा जेब में रख लिया या पैकेट में रख लिया या मुँह में रख लिया। बुत बड़े बड़े होते थे और कई लोग मिल करके उसको उठाते थे। देखिए हिंदुस्तान वगैरह के अंदर जो बुत होते हैं, आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, उस तरीके से बुत बना करके रखे हुए थे। ये नहीं था कि छोटा मोटा बुत जेब में रख लिया, मुंह में रख लिया, बगल में रख लिया और यहाँ रख लिया। नहीं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं जो आवाम के अंदर मशहूर हैं। रफ़ादैन करना नबी की सुन्नत है, और ये मैं नहीं कहता कि वाजिब और फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं करेंगे आपकी नमाज नहीं होगी, लेकिन नबी की सुन्नत, नबी का तरीक़ा है, करेंगे आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इल्ज़ाम तराशी मत कीजिए नऊज़ु बिल्लाह कि वो लोग बुत लेकर के आते थे, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इससे मना किया था। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, और रुकू कैसे करेंगे? रुकू में जाने से पहले आप जो है अल्लाह अकबर कहेंगे, रफ़ादैन करते हुए जाएंगे, रफ़ादैन करेंगे, और उसके बाद रुकू में जाएंगे। और रुकू में आपका सर और पीठ बराबर होनी चाहिए, और आपके दोनों हाथ घुटनों पर मजबूती के साथ उसको पकड़ लीजिए, और आपके जो हाथ हैं कोहनी वगैरह, ये अपने रान से ना मिलाइए, बल्कि उसको दूर रखिए उससे, और मजबूती के साथ पकड़ करके वहाँ पर जो दुआ आती है आप वो दुआ पढ़ें, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार आप पढ़ें। उसके बाद रुकू के बाद आप फिर सर उठाएंगे, समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, फिर आप रफ़ादैन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इसके ताल्लुक़ बहुत सारी हदीसें आती हैं। और अली बिन मदीनी, ये हमारे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि ज़रूरी है रफ़ादैन करना। अली बिन मदीनी जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं हदीस के, वो फरमाते हैं, बहुत सारे उलमा फरमाते हैं, लेकिन अगर वाजिब ना माना जाए, सुन्नत तो ज़रूर है, सुन्नत है, नबी का तरीक़ा है, लिहाजा हर बंदे मोमिन को नबी के तरीक़े पर नमाज़ पढ़ना चाहिए। आपने रुकू के बाद सर उठाया, आप बराबर खड़े हो जाते थे, आपके जिस्म का हर वुज़ू अपनी जगह तक पहुंच जाता था, इत्मीनान के साथ, इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे। हमने बहुत सारे भाइयों को देखा रुकू के बाद बराबर नहीं खड़े होते, सर उठाएंगे, सजदे में चले जाएंगे। गलत है मेरे भाई, हमारे भी इससे मना फरमाइए, मुनाफिक की नमाज होती है। जी हाँ, आप रुकू के बाद बराबर खड़े हो जाइए, आपके जिस्म का हर हड्डी अपनी जगह पर पहुंच जाए इत्मीनान के साथ। ये नमाज का रुकन है, ये इत्मीनान।
اطمینان نماز کا رکن ہے، لہذا اس پر انسان کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جو جلدی جلدی آ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، رکوع برابر نہیں، سجدہ برابر نہیں، اور اس طریقے سے سجدے سے برابر اٹھتے نہیں، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ سب طریقہ کیا ہے؟ سنت سے ثابت غلط طریقہ ہے۔ ایسے ہی سجدے میں، اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے وقت انسان کے لیے دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور جو افضل اور بہتر ہے، کہ انسان پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے اور اس کے بعد جو ہے گھٹنوں کو رکھے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دونوں گھٹنوں کو اگر رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے۔ اس کے بعد آپ سجدے کریں گے۔ اللہ کے رسول کے حدیث سے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، 7 اعضاء پر۔ امرت ان اسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ آپ کے دونوں پاؤں کے پنجے زمین پر ہونے چاہیے، قبلہ رخ ہونے چاہیے، اور ملے بھی ہونے چاہیے۔ نمبر 2، آپ کے دونوں گھٹنے زمین پر ہونے، 4 ہو گئے۔ اور 6 کتنے؟ آپ کے دونوں ہاتھ کے پنجے زمین پر قبلہ رخ ہونے چاہیے، دونوں پنجے آپ کے۔ پنجے کہاں پر رکھیں گے ہاتھ کے؟ آپ کندھے کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے چہرے کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں حدیث آتی، لیکن زمین پر ہونے چاہیے۔ 6 ہو گئے۔ نمبر 7، آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک، یہ دونوں زمین پر ٹکی ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ ناک کو اٹھا کر کے رکھیں نہیں، دونوں زمین پر ہونا چاہیے۔ یہ 7 اعضاء پر حکم دیا گیا، اور حکم واجب چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کیسے رکھیں گے؟ اپنے بازوؤں سے دور رکھیں گے، اپنے ران میں یا اپنے کیا نام ہے پیٹ سے ملا کر کے نہیں رکھیں گے، یا اپنے بازو کو زمین پر پھیلا کر کے نہیں رکھیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سجدے کرتے تو اپنے ہاتھ، یہ جو کونی ہے نا یہ زمین پر بچھا کر کے ایسا سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کتے کی طریقے سے مت بیٹھو، نہ کرو سجدے کے اندر، بلکہ اس کو اٹھا کر کے رکھو، یہ کونی زمین سے اوپر ہونی چاہیے۔ جی ہاں، آپ کے پنجے زمین پر رہیں گے، یہ اوپر ہونا چاہیے۔ اور اتنا آپ اوپر رکھتے تھے کہ اس کے درمیان سے بکری کا بچہ گزر جاتا تھا۔ اگر آپ زمین پر رکھیں گے تو کیسے گزرے گا بکری کا بچہ؟ تو آپ اس کو اوپر رکھتے تھے، ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ اور یہ حکم سب کے لیے۔ ہمارے یہاں عورتیں لپٹ کر کے، چمٹ کر کے سجدہ کرتی، اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر بچھا کر کے ایک دم سمٹ کر کے، یہ نبی کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ آپ کا حکم سب کے لیے، آپ سب کے نبی ہیں، سب کے پیشوا اور سب کے رہبر، لہذا سجدہ اس طریقے سے کرنا ہم کو کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں پنجے، لیکن آپ کے جو یہ بازو، یہ ہاتھ ہے، یہ کونی وغیرہ، یہ زمین سے اوپر ہونی چاہیے، اور آپ کے پیٹ سے نہیں ملنا چاہیے اس کو، بلکہ پیٹ سے دور ہونا چاہیے، ران سے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ اپنے پاؤں پر بیٹھ ہی کر کے سجدہ کر لیتے ہیں، خاص طور سے عورتیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ سجدے کے دوران آپ جو ہے پاؤں پر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اپنے جو ہے پاؤں سے اوپر رکھتے تھے۔ جی ہاں، اس طریقے سے انسان کو سجدہ کرنا ہے، تو یہ سجدے کا طریقہ۔ اس کے بعد سجدہ کر کے آپ سر اٹھائیں گے، اللہ اوپر کہہ کر کے بیٹھیں گے، اور دعا پڑھیں گے، رب اغفر لی رب اغفر لی، یا یہ پڑھیں گے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ابو داؤد کے حدیث۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی بیٹھتے تو لیکن دعا نہیں پڑھتے۔ دعا پڑھنا میرے بھائیوں، ورنہ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟ دعا پڑھنا، رب اغفر لی کم سے کم ایک بار پڑھیے، رب اغفر لی 2 بار 3 بار، یا یہ دعا پڑھیے۔ تو دعا پڑھنا یہ بھی ہمارے نبی کا عمل ہے کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور دعا کرتے۔ کیسے بیٹھیں گے آپ؟ اپنے پاؤں کو زمین پر بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائیں گے، بایاں پاؤں زمین پر رہے گا، اور داہنا پاؤں کھڑا رکھیں گے قبلے کی طرف، اور اس پر آپ بیٹھ جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کو بیٹھنا۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کیسے کریں گے؟ جیسے آپ نے پہلا سجدہ کیا، اس کے بعد پھر اللہ اوپر کہہ کر کے آپ کھڑے ہوں گے، اور ویسے پڑھیں گے جیسے آپ نے پہلی رکعت ابھی سنی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے۔ کیسے بیٹھیں گے آپ تشہد میں؟ اگر اس میں سلام نہیں پھیرنا ہے تو جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے ہی بیٹھیں گے۔ اس میں بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے، اور داہنے پاؤں کے پنجے کھڑے ہونے چاہیے، قبلہ رخ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جب سجدہ آپ کریں تب بھی مناسب اور سنت یہ ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، دونوں پاؤں کے پنجے ملے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سجدہ کیا کرتے تھے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد تشہد میں آپ بیٹھے گے، تحیات پڑھیں گے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز، اب تحیات پڑھ کر کے آپ کیا کریں گے؟ اٹھ جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ تیسری رکعت کے رفعتین کرنا، یہ بھی نبی کی سنت ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ 10 صحابہ کے سامنے آپ نے بتایا تھا کہ تیسری رکعت کے لیے بھی آپ رفعتین کرتے تھے۔ تو تیسری رکعت تو اسے پڑھیں گے جیسے آپ نے پہلی اور دوسری پڑھی ہے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے، یا اس طریقے سے اگر 4 رکعت والی نماز ہے 4 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تشہد کریں گے،
تشہد میں تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور جو دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں گے۔ اور اس میں کیسے بیٹھیں گے؟ اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے تورک۔ تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دیں گے اور زمین پر آپ بیٹھ جائیں گے، زمین پر آپ بیٹھ جائیں گے، اور آپ کا داہنا ہاتھ داہنے ران پر ہو، بائیں ہاتھ بائیں ران پر ہوگا، اور اس طریقے سے اس کو تورک کہا جاتا ہے، جس میں آپ سلام پھیرتے تھے اس طریقے سے آپ کیا کرتے تھے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ جس میں سلام نہیں ہے اس میں تورک نہیں ہے، اس میں افتراش ہے، جیسے دو سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارے بہت سارے بھائی لوگ دونوں پاؤں ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیتے ہیں، ایسا جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے مناسب کہ آپ داہنے پاؤں کو کھڑا رکھیے اور بائیں پاؤں کو زمین پر رکھ کر کے اسی پر آپ بیٹھیے دو سجدوں کے درمیان۔ یہ نہیں کہ آپ دونوں پاؤں ایک دوسرے کے اوپر آپ نے رکھ لیا، اس طریقے سے آپ بیٹھ گئے، تو یہ آپ کی سنت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ داہنی طرف سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں طرف آپ کہہ کر کے یہ سلام پھیرتے، اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ کی نماز کا بڑے اختصار کے ساتھ میں نے یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو ہے طریقہ، صحیح احادیث کی روشنی میں، اور کیا نام ہے جو صحابہ کرام نے بیان کیا ان کے اقوال، ان کے اعمال کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم نے یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرے، اور جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو اپنانے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے۔ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، ہر طریقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمیں اپنانے کے اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ آپ کا طریقہ ہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب، اور سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے۔ لہذا جیسے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز فرض ہے، رکن ہے، یہ جانتا ہے ہر مسلمان، یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز ہمیں کیسی پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روک لیتے تھے جو اسلام لاتے تھے، انہیں باقاعدہ نماز پڑھ کر کے بتاتے تھے۔ آپ نے مرتبہ ممبر پر چڑھ کر کے لوگوں کو نماز کا طریقہ بتایا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے سامنے نماز کا طریقہ بتایا کرتے تھے، سیکھتے تھے کہ اگر کوئی غلطی ہے ہم سے تو کوئی دوسرا بتا دے گا، ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہم نماز پڑھ کر کے بچوں کو بتائیں، اپنی اہلیہ کو بتائیں، اپنے ساتھیوں کو بتائیں، پڑھ کر کے انسان بتا سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام بتایا کرتے تھے۔ ہمارے بھی نے پڑھ کر کے بتایا، صحابہ کرام کے سامنے ممبر پر چڑھ کر کے آپ نے نماز پڑھ کر کے بتایا کہ ایسی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مالک بن حویرث ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ اور بھی لوگ اسلام قبول کیا، کئی دنوں تک آپ ان کو روک کر کے رکھا، ان کو اسلام کی تعلیم دی، نماز پڑھا طریقہ بتایا، اس کے بعد کہا جاؤ اب اپنے علاقے کے لوگوں کو دین کی تعلیم دو۔ پوری تعلیم دے دی، ان کو سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتایا۔ تقریباً 3-4 ہفتہ وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب کچھ سیکھا، اس کے بعد آپ ان کو بھیجا۔ تو ہمیں بھی نماز بہت اہم بنیادی رکن ہے، اس کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور جو نبی کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم۔